آئی تھنک کہیں سے ڈکٹیٹ ہوئے تھے اور وہ سپریم کورٹ سے صرف اناؤنس ہوا تھا. معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کا یہ رول نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ سپریم کورٹ کا یہ رول تھا. میں کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا وہ. اب آپ کو وہاں سے گنجائش مل چکی ہے. جو کہنا چاہیے کہ ناانصافی تھی وہ اب اس کا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ آخر کار وہ صحیح ہو گئی ہے, اور میں اب اس میں ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کو ہٹ گئی ہے, نکل گئی ہے, اس پہ کراس لگ گیا ماشاء اللہ. 2018 میں آپ نے انڈیپینڈنس کے جہاز بھرے تھے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اپنی جماعت سے, میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی, وہ سارے لوگ مشکل میں, میری ان سب کے ساتھ میری ہمدردیاں جو آج کل جیلوں میں بند ہیں. لیکن آپ سے وہ لوگ خفا تھے کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو جہازوں میں بھرا اور بنی گادہ لے کر گئے, پارٹی فلیگ بنایا اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا. یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا اور جہانگیر ترین کا مشترکہ آپریشن تھا. جی آر یو سیٹسفائیڈ کہ آپ نے صحیح کام کیا تھا اس وقت؟ دیکھیں, یہ بعد میں پیچھے دیکھ کے کہنا کہ میری سے غلطی ہوئی, نہیں, میں سیٹسفائیڈ تھا اور ہوں کہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق ایک کام کرنے کے لیے ہم نکلے تھے, جد و جہد میں نکلے تھے, اس میں ہم سے شارٹ ہو رہ گئے تھے, پیچھے دھونے رہ گئے تھے. اس کو پورا کرنا میرا فرض تھا, اور میں نے اپنے جتنے بھی, اب لوگ جہاد کی بہت بار میں کرتے ہیں, ہم اپنے سب وسائل استعمال کرتے ہیں, اپنے پورے وسائل استعمال کر کے ان لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کر کے. وہ میرے جہاد کی شوق میں نہیں آئے تھے پی ٹی آئی میں, وہ آئے تھے کہ پی ٹی آئی کا ایک رول ہے جو ہم نے ان سے بات کی تھی کہ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے, آپ آئیں گے ہمارے ساتھ, تو ہم جو کرنے لیے نکلے تھے, جو جد و جہد پہ نکلے تھے ایک سیاسی نظام کو بدلنے کی, اس میں ہم کامیاب ہو. لیکن ترین صاحب, اس اسٹیبلشمنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا وہ تو بعد میں مجھے لگا کہ اس میں سے جو لیڈنگ فگر تھے جنرل باجوہ, وہ تو بعد میں ریگریٹ کرتے رہے جب جلسوں کے اندر ان کو میر جعفر اور میر صادق کے نام سے پکارا گیا. ڈیسیژن ان کا تھا, پالیسی ڈیسیژن, جس کو امپلیمنٹ جنرل فیض نے کیا تھا. آپ فیس سے پارٹی کا جس نے اس پوری راہ میں فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی. یہ ایکچوئل ارینجمنٹ تھا جس میں پنجاب میں تو پی ٹی آئی کی اکثریت میں نہیں تھی, پنجاب حکومت آپ کی بنتی نہیں تھی. آئی نو کہ ہاؤ یو مینیج آل دوز پیپل. اللہ کا کرم ہے. تو اب بزدار ملا اس کے بعد. اب دیکھیں, افسوس ہے جس جد و جہد سے ہم نے کام کیا تھا ایک نئے آدمی کے لیے, اور جو اس کی باتیں تھیں, افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پرائم منسٹر کی خطرناک کرسی پہ بیٹھے تو چیزیں چینج ہو. وائی وہ عمران خان میں بڑا کلوزلی ان سے انٹریکٹ کیا, ہنڈریڈز آف انٹرویو عمران خان کے کیے, لیکن وہ عمران خان جو ایز پرائم منسٹر تھے وہ پہلے والے عمران خان نہیں تھے. کیا چیز فرق ہوئی اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بن گئے؟ دیکھیے, پہلے کھلے ڈلے انسان تھے, ہر قسم کی ہم ان سے بات کر سکتے تھے, اور بڑا ان میں وہ تھا, ایک نیچرل انسان تھے. پرائم منسٹر کرسی میں بیٹھنے کے بعد وہ ان کے جو خمار ہوتا ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے. تو ہی بیکیم پراؤڈ اینڈ ہی تھاٹ دیٹ ایسا کمال انہوں نے کیا ہے کہ اب وہ کچھ جو مرضی کر سکتے ہیں کریں.